لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں، چاہے کوئی دنیا دار ہے، چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی صوفی ہے. جو صوفیاء ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریلیجن کی ایگزیکٹ ٹیچنگ کے اوپر اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اللہ والے کے نزدیک، ایک صوفی کے نزدیک کوئی برا ہو جانا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اس کو خوشی سے لیتے ہیں، وہ اس کو نیگیٹو نہیں لیتے، وہ اس کو بہت جلدی پروسیس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے تو ایک عام شخص ہے جو بہت زیادہ گریا کرے گا، آہوزاری کرے گا، بہت عرصہ ڈپریشن میں رہے گا، یاد میں رہے گا. ایک صوفی ہے، ایک اللہ والا ہے، تو غم کسی قریبی کے جانے کا دکھ سب کو ہوتا ہے، صوفی کو بھی ہوگا، بس اس کو جلدی پروسیس کر لے گا. کیسے؟ یہی اللہ کی رضا ہے، یہ اس کے اوپر غالب آ جائے گا. جب وہ اس بات کو اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کے آگے باقی سب چیزیں بہت 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 چھوٹی ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ ان کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اصل میں تو کائنات اور اصل لائف تو بہت بڑی ہے. تو جو انسان اس چیز کو دیکھ لیتا، سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے وہ غم نہیں رہتا. مثال دیتا ہوں کہ ایک بچے کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہے تو بچہ تو اس بچے کے لیے وہی سب کچھ ہے، بچہ روتا ہے. جبکہ ایک بڑا جو اس کے پیرنٹ ہیں وہ اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ کھلونا ہی ہے نا ٹوٹ گیا. اسی طرح صوفی کی زندگی میں اس دنیا کا کوئی لاس کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ سب سے پہلے یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کیونکہ ہمارے نفس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں، ایک آیت بھی ہے قرآن میں، اور تمہارے نفس میں نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہمیں نفس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم کہ نفس ہے کیا، تو ہم نشانیوں تک نہیں پہنچ سکتے. نشانیوں تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے نفس کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے. وہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہوگی. جہاں سائیکالوجی بات کرتی ہے سیلف اویئرنیس کی، وہ صرف اس دنیا کے حوالے سے ظاہری طور پر اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یا اس فزیکل ورلڈ کی بات کرتی ہے، جبکہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ بیونڈ دیٹ ہے، وہ کریٹر سے تعلق اور اسپرچول ورلڈ کی بات کرتی ہے. ٹریڈیشنل سائیکالوجی بالکل اسپرچویلٹی کو نہیں مانتی اور ان اللہ سے تعلق اور ان چیزوں کو سائیکالوجی میں گریڈ نہیں کرتی. ہاؤ کچھ سائیکالوجی کی ایسی ایکسٹینشنز ہیں، ٹرانسینڈنس سائیکالوجی کا نام ملتا ہے. کچھ ڈاکٹرز نے PhD ڈاکٹرز نے اسلامک سائیکالوجی پہ بھی بات کی ہے. ان لوگوں نے جو ٹرانسینڈنس سائیکالوجی ہے، اسپرچول سائیکالوجی، اس پہ بات کی ہے. اسپرچول سائیکالوجی بھی ایک سب ڈسپلن سائیکالوجی کا جو ایمرج کر رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا، یہ جو سائیکالوجی کی نئی برانچز ہیں یہ بات کرتی ہیں کہ انسان ایک ہیومن بینگ نہیں ہے، ایک سائیکولوجیکل بینگ نہیں ہے، ایک اسپرچول بینگ ہے. اچھا، وہاں پہ پھر وہ اسپرچولیٹی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی امپورٹنس پہ جو ہے بات کرتے ہیں. سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ حوصلہ دے رہے ہیں، آپ کو پازیٹیوٹی دے رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، اس پہ انسان دکھی ہے، پریشان ہے، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو، اٹس اے پارٹ آف لائف، تو یہ وہ جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آنے والا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. بالکل ایسا. ہاں، انسان کی زندگی جو ہے وہ ریگولیٹ ہو سکتی ہے. کوئی انسان یہ سوچتا ہو، دیکھیں یہ بھی ایک لمٹنگ بلیف کی ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا تو اس اپنے عزیز، اس فیملی ممبر کے بغیر گزارا ہی نہیں، میری لائف ہی نہیں ہے اس کے بغیر. لیکن دنیا سے سب نے جانا ہے. جب ایک کسی کا عزیز دنیا سے چلا گیا، لائف تو اس کی پھر بھی چلتی رہتی ہے، لائف تو ختم نہیں ہوتی. تو اپنی لائف وہ بہتر کر سکتا ہے لوگوں کے مشورے کے اوپر. کوئی چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا. اب ہم دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کوئی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے، کسی کا کوئی ریلیشن بریک اپ ہو گیا، کسی کی کوئی جاب چلی گئی ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پازیٹیو رہیں، مان لیں، یس وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگین توکل کی بات آ گئی. جو شخص اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر لے گا، اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا، اور توکل کی ڈیفینیشن میں ایکشنز کا کردار ہے اپنا، وہ بہت جلدی نئی زندگی لائف شروع کر لے گا. تو جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. لیکن سمجھنے والا اگر وہ بندہ سمجھ رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے تو بہت جلدی سے نکل آئے گا. اگین اس میں پھر گول سیٹنگ ہے، سچویشن انالیسس ہے. خود سے کچھ نہیں ہوگا، میریکلز نہیں ہونے. اپنی زندگی کو خود ٹھیک کرنا ہے، پلان کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی ایک نئی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. اگر ہم مائنڈ سائنسز کی بات کریں تو مائنڈ سائنسز کی یہ فلاسفی ہے کہ ہپنوسس، سب کانشیس مائنڈ کی یہ فلاسفی ہے کہ کسی چیز کو آپ کی عادت بننے کے لیے 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں اس اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہیں، آپ کو اس کی عادت ہے، اس سے انسیت ہے آپ کی. آپ کو اگر کہا جائے کہ 21 ڈیز کے لیے کسی دوسری جگہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے، 21 ڈیز بعد آپ کی یہاں سے اٹیچمنٹ، انسیت جو ہے بالکل چینج ہو جائے گی، آپ کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. تو اٹس اے پارٹ آف لائف.
کوئی چلا جاتا ہے تو شروع میں تھوڑا سا غم زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو غم سمجھتا نہیں ہے، اس کو نارمل لائف کی ایک فیکٹ سمجھتا ہے.